قصص الانبیاء دوسرا حصہ شیطان کی دشمنی، پیشکش محمد طارق شاہد۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان باہر نکل آئے۔ آدم کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور یہ بات نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، سب نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، لہٰذا کیا تو ان غلط راہ والوں کے فعل پر ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال الرجل ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے اعمال کریں گے۔ پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آگ والوں کے اعمال کریں گے۔ اس پر ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمارے اعمال کس حساب میں شمار ہوں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں کے کام کرواتا ہے، حتیٰ کہ جنت والے اعمال میں سے ہی کسی عمل پر اس کا موت سے سامنا ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے آگ والے اعمال پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگ والے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اسے آگ میں داخل کر دیتا ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔
لیکن یہ بات ذہن میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر خود کو جنتی بنا لے، یا عقل کا درست استعمال نہ کرتے ہوئے شیطان کا پٹا گلے میں ڈال لے اور جہنم میں جگہ بنا لے۔ یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، اس کی مرضی کہ جنت والے اعمال کرے یا جہنم والے۔ ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، البتہ ہر انسان کو جو بھی رویہ اختیار کرنا تھا اللہ کو اس کا علم تھا، اور اس کا علم برحق ہے، قطعی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نے اپنے علم کے مطابق تقدیر لکھ دی۔ اب ہم جو کچھ کرتے ہیں تقدیر سے مجبور ہو کر نہیں کرتے، بلکہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور چونکہ تقدیر بھی اللہ کے حکم سے لکھی گئی اس لیے اس میں بھی کوئی خطا واقع نہیں ہوتی۔ لہذا تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تقدیر کی بنا پر ہدایت ماننے یا نہ ماننے پر مجبور ہے، ایسی بات قطعاً نہیں۔ اور درست بات یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور مشکل ترین مسائل میں سے ہے، یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، لیکن فرشتوں کی جنس سے قطعاً نہیں تھا۔ اللہ نے اسے اطاعت اور فرمان برداری کا صلہ دیا تھا، اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اور پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھے۔ صرف فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا؟ تو اس سے ثابت ہوا اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا، کیونکہ قرآن میں اذ امرتک کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، اور پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی۔ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تو پھر کہا قال فاهبط منها، اللہ نے حکم دیا تو اس سے نیچے اتر جا۔ غرض جب ابلیس نے نافرمانی کی، سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے،
इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं क़यामत तक जिंदा रहूं, मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन एक वक्त मुकर्ररा तक। और जब शैतान इस तरफ से मुतमईन हो गया कि उसे मोहलत मिल गई, तब उसने कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, इस वजह से मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, फिर उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से उनके पास आऊंगा, और आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने शैतान का रद्द करते हुए फरमाया, यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम गुमराहों से जहन्नम को भर दूंगा। जो इंसान भी तेरा पैरोकार बनेगा, वो जहन्नम का मुस्तहिक और हकदार ठहरेगा। कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर भी इस गुफ्तगू को नए पैराए में दोहराया गया है। मसलन अल्लाह ने फरमाया, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमइम मस्नून वल जान्न ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम वइज़ क़ाल रब्बुक लिल्मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ यकीनन हमने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है, जो कि सड़े हुए गारे की थी, और इससे पहले हमने जिन्नात को लू वाली आग से पैदा किया। और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया, मैं इंसान को स्याह बदबूदार खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूं, जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने सजदा करने वालों में शमूलियत इख्तियार करने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल न हुआ? वो बोला, मैं ऐसे इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसे तूने स्याह बदबूदार खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तू बहिश्त से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी फिटकार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।